بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ سلیکشن پام آف بزنس ہے کہ بزنس میں ہم کیا بزنس کریں اور بزنس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے، پامس ہوتی ہے بزنس کی۔ تو ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ یہ تو اب نام ہے، میں پھر اس کے بعد سول پروپرائٹرشپ کیا ہے، پارٹنرشپ کیا ہے، میں اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے۔ ابھی صرف نیمس ہے بزنس کے، جیسے کہ سول پروپرائٹرشپ، اس کو ون مین بزنس بھی کہتے ہیں۔ ون مین بزنس، سول بزنس بھی کہتے ہیں، سول پروپرائٹرشپ بھی کہتے ہیں، ون مین بزنس بھی کہتے ہیں اس کو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نے باہر دکان کھولی ہوگی، جیسے ہم باہر جاتے ہیں، شاپس ہوتی ہے، جیسے جس کا اونر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس کو ون مین بزنس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پارٹنرشپ ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ میں دو بھی بندے کر سکتے ہیں، زیادہ تر اس میں 2 سے 8 تک بندے ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں موجود۔ 2 or 8 پرسن۔ پارٹنرشپ جب لوگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ڈیڈ جس کو کہتے ہیں، ایک پام ہوتا ہے، وہ سائن کرتے ہیں کہ جتنا جس بندے نے جتنا انویسٹ کیا اس پر کتنا پرافٹ ہوگا اور جتنا لاس ہوگا، یہ سب لکھتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ڈیڈ کہتے ہیں، ڈیڈ۔ اور پارٹنرشپ میں زیادہ تر 2 یا 8 بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں کارپوریشن یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ اس میں بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ شیئر ہولڈرز۔ کارپوریشن یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یہاں پر اے ہے او نہیں ہے، کمپنی بھی کہتے ہیں۔ انلمیٹڈ پیپل ان اے کمپنی، کارپوریشن اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے اینڈ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایف ڈی آئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا آئی ڈی آئی بھی اس کو کہتے ہیں۔ آئی ڈی آئی، انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایف ڈی آئی جس کو ہم کہتے ہیں، یا انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب ایف ڈی آئی میں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں ایک گرین فیلڈ انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک براؤن فیلڈ۔ نمبر 1 یہ اس کی ٹائپس ہے، گرین فیلڈ، آئی بس انویسٹمنٹ، اینڈ براؤن فیلڈ آئی انویسٹمنٹ۔ یہ گرین فیلڈ کیا ہے اور براؤن فیلڈ کیا ہے؟ گرین فیلڈ یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں، بزنس کھولتے ہیں، یا باہر کسی دوسرے ملک میں بزنس کھولتے ہیں انٹرنیشنلی، تو ہم گرین فیلڈ کیا ہے، جیسے ہم پہلے پلاٹ خریدتے ہیں،
پھر اس پہ بلڈنگ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں بزنس شروع کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، یہ گرین فیلڈ انویسٹمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد براؤن فیلڈ انویسٹمنٹ ہے، یہ ہم ڈائریکٹ بلڈنگ بس کرائے پہ یا لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں پہ اس میں بزنس شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے ایف پی آئی۔ فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کیا ہے، باہر میں شیئر میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، دوسرے ملکوں میں شیئر میں انویسٹمنٹ کرنا، اس کو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ میں ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا، بس صرف سراسر میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب ایف ڈی آئی بھی ہو گیا، آئی ڈی آئی بھی اس کو کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اس میں ایک گرین فیلڈ ہوتا ہے اور ایک براؤن فیلڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایف پی آئی فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، باہر کے ملکوں میں ہم شیئر میں انویسٹ کرتے ہیں۔ جیسے اس کے بعد فرنچائزنگ ہے، فرنچائزنگ جیسے زونگ ایک کمپنی ہے، وارت ہے، ٹرینر ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ اس کی یہاں پر ایک ملک میں ایک بڑے شہر میں بڑا جو دفتر ہوتا ہے وہ، اور چھوٹی چھوٹی گاؤں میں دیہاتوں میں جو فرنچائز ہوتے ہیں، جیسے کہ زونگ فرنچائز ہے، زونگ ٹرینر، ای ٹی سی وغیرہ وغیرہ جیسے فرنچائز ہوتے ہیں۔ فرنچائز کا مطلب یہ ہے کہ جو دفتر ہوگا، جیسے زونگ کا لوگو لگا ہوتا ہے اور جو بینر ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور فرنچائز اور اس کو کہتے ہیں، جیسے زونگ ہو گیا، ٹرینر ہو گیا، جیسے جیز وغیرہ وغیرہ، اس کو فرنچائز کہتے ہیں۔ جیسے بڑے دفتر بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، اور فرنچائز چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ہوتے ہیں، اس کو فرنچائز کہتے ہیں۔ لائسنسنگ، ہم کسی کمپنی سے بات کرتے ہیں، جیسے میڈیسن میں زیادہ تر لائسنسنگ ہے، جیسے میڈیسن کسی بڑی کمپنی کسی کو لائسنس دیتی ہے اور پھر اس بندے کو میڈیسن بیچتی ہے، وہ بیچتا ہے، اس کو لائسنسنگ کہتے ہیں۔ جیسے رائفل کمپنی ہوتی ہے، جیسے واکینٹ ہے پاکستان میں، رائفل کمپنی ہے، ملٹری کمپنی، جیسے اس کو لائسنسنگ دیتے ہیں، پھر اس لائسنس دیتے ہیں چھوٹے لوگوں کو، اور وہ اس کو چیزیں بھی بیچتے ہیں، اور وہ چیزیں جو وہ آگے بیچتا ہے، اس کو لائسنسنگ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ ایکوزیشن کیا ہے، ایکوزیشن ہے ایکوزیشن جس کو کہتے ہیں 51% شیئر خریدنا، یا یہ ایک کمپنی ہے اور اس کو کسی دوسری شخص یا کوئی اور خرید لے، تو پہلے اے اونر تھا اس کمپنی کا، اس کے بعد بی اونر ہو گیا۔ کسی کمپنی کو لینا، جیسے پاکستان میں ایچ بی ایل آغا خان نے خرید لیا، لیکن اس نے ایچ بی ایل ایک برانڈ ہے، ایچ بی ایل بینک، اس کو ہم اب ایچ بی ایل حبیب بینک لمیٹڈ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے ایکوزیشن کی خریدا آغا خان نے، اسی لیے اس کا نام نہیں تبدیل کر سکتا کہ یہ ایک برانڈ ہے، اسی لیے۔ تو ایکوزیشن بھی ہو گیا۔ مرجر، ٹو کمپنی میڈ پروڈکٹ and then divorce.
دو کمپنی پروڈکٹ بناتے ہیں، جیسے بڑی بڑی کمپنی سونی پلس جو سونی رکسن اور لیور کمپنی تھی، جنہوں نے ایک پروڈکٹ بنائے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو پروڈکٹ بناتے ہیں پھر اس کے بعد جدا ہوتے ہیں، جیسے جے ایس پلس وارد، انہوں نے بھی مرج کیا تھا، مرجر کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایگزامپلس ہے مرجر کی، جیسے ٹو کمپنی مین پروڈکٹ اینڈ دین ڈائیورس۔ اس کے بعد جوائنٹ وینچر ہے، جوائنٹ وینچر بھی مرجر کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں ٹو کمپنی ہوتی ہے اور یہاں پر مور کمپنیز ہوتی ہے، پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں مور کمپنیز۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ٹرن کی پروجیکٹس۔ ٹرن کی پروجیکٹ کیا ہے؟ تو بہت آسان ہے، جیسے پاکستان میں موٹر وے کس نے بنا، چائنا والوں انجینئر آئے تھے، انہوں نے موٹر وے بنائے، اور چاہیے یہ جو اس کو ٹرن کی پروجیکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ سب کچھ وہ دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں اور بناتے ہیں اور پھر چلی جاتی ہے، لیکن کسی ایگریمنٹ کے تحت وہ کئی سالوں تک اس چیز کا جو انکم ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں موٹر وے کا قرضہ آپ کو پتہ ہے کب کمپلیٹ ہوگا؟ چائنا والوں کو وہ 2025 میں موٹر وے کا قرضہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کو جیسے بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں، یہ دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بھی ایسی بڑی بڑی کمپنیاں سے کارپوریشن ہے جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور اس میں ٹرنکل پروجیکٹس کرتے ہیں، پاکستان میں جیسے بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں، اور بھی کئی پروجیکٹس ہوتے ہیں، سی پیک وغیرہ، اور یہ موٹر وے اس کا آسان سا ایک ایگزامپل سے 2025 میں اس کا قرضہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بس یہ تھی آج کی ٹاپک، بہت آسان سی تھی، سلیکشن فارمز آف بزنس تھی، سول پروپرائٹرشپ تھی، ون مین بزنس کو بھی کہتے ہیں، پارٹنرشپ 2 اور 8 پرسنز وہ ڈیٹ کرتے ہیں، ایک فارم پہ سائن کرتے ہیں، جتنا شیئر اور رسک ہوتا ہے، جیسے وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ اس کو کہتے ہیں، جیسے کارپوریشن، جوائنٹ اسٹاک کمپنی، انلمیٹڈ پیپل ان اے کمپنی، اس کو کارپوریشن کہتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ شیئر ہولڈر بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ شیئر ہولڈر۔ اس کے بعد ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یا آئی ڈی آئی انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اس کے بعد اس میں جو ٹائپس ہے ایف ڈی آئی کی، گرین فیلڈ ہوتے ہیں اینڈ براؤن فیلڈ۔ گرین فیلڈ کیا ہے؟ میں نے وہی بتا دیا تھا کہ ہم جاتے ہیں کسی ملک میں، یا فلیٹ خرید لیتے ہیں، اس پہ بلڈنگ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بزنس شروع کرتے ہیں، یہ گرین فیلڈ ہوگا۔ ڈائریکٹ ہم کسی بلڈنگ کو خرید لیتے ہیں، اس میں بزنس کرتے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ براڈ فیلڈ انویسٹمنٹ ہو گیا۔ فرینچائزنگ اسے کہتے ہیں، جیسے جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ممبر ہوتے ہیں، پارٹ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، جیسے زون کی فرنچائز، سیٹرینار کی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لائسنسنگ ہوتے ہیں، لائسنسنگ کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑی کمپنی ہوتی ہے، جیسے میڈیسن کمپنی کسی کو لائسنس دیتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے، کہ 1 سال تک ہم تمہیں پروڈکٹ بیچتے ہیں اور تم اسے بیچنا، تو مخصوص مدت کے لیے کسی کو لائسنس دیتے ہیں، اس بندے کو، اس کو لائسنسنگ کہتے ہیں۔ ایکوزیشن کیا ہے؟ 51% شیئر خریدنا، جسے ایک کمپنی کی اے اونر ہے اور دوسری کمپنی جو ہوتا ہے بی دوسری کمپنی ہے، وہ اس کو خرید لے تو اس کی اونر ہوگی۔ ایکوزیشن یہ ہے، جیسے پاکستان میں ہو گیا، جیسے ایچ بی ایل آغا خان نے خرید لیا، لیکن وہ آغا خان اسی لیے ایچ بی ایل کا نیم تبدیل نہیں کر سکی، ایچ بی ایل ایک برانڈ ہے، ہم اس کو اب حبیب بینک لمیٹڈ نہیں کہہ سکتے، ایچ بی ایل ایک برانڈ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مرجر، ٹو کمپنی میڈ پروڈکٹ اینڈ دین ڈائیورس۔ دو کمپنی پروڈکٹ بناتے ہیں،
جیسے مرجر، بہت سی کمپنی ہوتی کی وہ جو سیمن، اور ایک اور کمپنی تھی سیمنس، جو بڑے بڑے جنریٹر ہوتے ہیں اس کی بڑی کمپنی ہے، بڑے بڑے جنریٹر بناتے ہیں وہ سیمنس کمپنی ہے، اور ایک پتہ نہیں مجھ سے میں ذہن سے نکل گیا، وہ اس نے مرج کیا تھا، اور اس کے بعد جوائنٹ وینچر ہے، اس میں 2 کمپنی ہوتی ہے، اس میں مور کمپنی ہوتی ہے، اس طرح کرتے ہیں جوائنٹ وینچر اور مرجر میں، مرجر میں 2 کمپنی ہوتی ہے اور جوائنٹ وینچر میں مور کمپنیز ہوتی ہے۔ ٹرن کی پروجیکٹ بہت آسان ہے، جیسے ہم کسی میرا ایک بہت بڑی کمپنی ہے، میں دوسرے ملکوں میں پروجیکٹ لیتا ہوں اور وہ کمپلیٹ کر کے اپنے پیسوں سے، پھر اس کے بعد جو اس کی انکم آتے ہیں کئی سالوں تک وہ میرا ہوتا ہے۔ جیسے موٹر وے چائنا والوں نے، یہ جس نے بھی بنائے ہیں، اور اس کا قرضہ جو ہے 2025 میں کمپلیٹ ہوگا، موٹر وے کا، جیسے ابھی بی آر ٹی بنایا ہے، پشاور میں بس سروس ہے، اس طرح کی کئی ایگزامپل ڈیم بناتے ہیں دوسری کمپنی ملکوں میں۔ اس کے بعد ایک اور ضروری وہ ہے پمپس، پمپ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے جس میں 20 پیپل پرم، جس میں 20 بندوں کا شیئر ہوتا ہے، اس کو پمپ کہتے ہیں، پمپ پرم ہم نہیں کہہ سکتے، آر کو سائلنٹ کر دے، پمپ 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 کہتے ہیں، 20 پیپل شیئرس ہوتا ہے اس میں۔ بس یہ تھی آسان سی کچھ، میرے اس کے بعد سول پروپرائٹرشپ کیا ہے، پارٹنرشپ کیا ہے، کارپوریشن کیا ہے، ٹی آئی کیا ہے، فرانچائزنگ کیا ہے، لائسنسنگ کیا ہے، ایکوزیشن کیا ہے، مرجر کیا ہے، جوائنٹ وینچر کیا ہے، ٹرن کی پروجیکٹ کیا ہے، اینڈ پمپس کیا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جس سول پارٹنرشپ ہے، ون مین بزنس ہے، اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہے، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے، پارٹنرشپ کی کیا ایڈوانٹیجز ہے، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے، اور ڈیفینیشن بھی سب کے سب ساتھ لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ تھی آج کی ہمارے ٹاپک، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے کہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو اب تک مسلسل پہنچیں۔ یہ انٹروڈکشن ٹو بزنس میں اصل ہوتا ہے، جیسے بی اے والے اسٹوڈنٹ آتے ہیں پہلے انٹروڈکشن میں، اس کو پہلے سیمسٹر میں اس کو یہ پڑھائی جاتی ہے، ایم بی اے والی اسٹوڈنٹس کو، آئی بی ایم ایس والے اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھائے جاتے ہیں انٹروڈکشن میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپک، مجھے کمنٹ میں بھی بتا دیجیے کہ آپ کی کون سی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے ہوتی، میں آپ کے لیے آسان الفاظ میں ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی وعلیکم السلام۔